اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کی یہ شب جو ہے، اس شب کے بارے میں مورخین نے اس شب کو شام غریبہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یعنی مورخین نے جب اس رات کا ذکر کیا تو شام غریبہ کے نام سے ذکر کیا، کیونکہ یہ رات ایسی رات تھی سیدہ زینب کے لیے کہ جو نہ پہلے کسی کے لیے آئی اور نہ کربلا کے بعد کسی کے لیے ایسی رات آئی۔ یہ واحد 11 محرم الحرام کی شب 61 ہجری کی واحد ایسی رات ہے جو سیدہ زینب کے دامن میں آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی کے دامن میں ایسی رات شام غریبہ کی رات جو ہے نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب یزیدیوں نے میرے آقا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، کربلا کی سرزمین پر جب آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو شہادت کے بعد جو ہے آسمان جو تھا وہ بالکل سرخ ہو گیا، آسمان بالکل سرخ ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں، دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قیامت بپا ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے
کہ قیامت بپا ہو گئی ہے، ہر طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور آسمان میں تارے اس طریقے سے نظر آ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ایک تارا دوسرے تارے سے ٹکرا جائے گا، ایک تارا دوسرے تارے سے ٹکرا جائے گا۔ اور شہادت امام حسین کے بعد صرف یہی تک نہیں بلکہ آسمان سے جو ہے خون کی بارش ہوئی، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں نے جب اپنے گھروں کے دیواروں کو دیکھا تو ان کے گھر کی جو دیوار تھی، چھت جو تھا، وہ بالکل سرخ ہو چکا تھا، بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ اور یہ خون کی جو بارش ہوئی تھی، جس کپڑے پر بارش ہو گئی تھی، اس کپڑے سے خون کا رنگ جو ہے اس وقت تک نہیں گیا کہ جب تک کپڑے کا ایک ایک تار جو ہے الگ ہو کر پھٹ کر نکل نہیں گیا، تب تک اس خون کا رنگ جو ہے اس کپڑے سے ختم نہیں ہوا۔ اور یہاں تک کہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد زمین کے اوپر سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا، اس پتھر کے نیچے جو ہے تازہ خون ملتا تھا، اس پتھر کے نیچے تازہ خون ملتا تھا۔ اور یہی تک نہیں، امام عالی مقام کی شہادت کے بعد، امام عالی مقام کی شہادت کے بعد روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تو ایک کبوتر جو ہے وہ اڑتا ہوا آتا ہے، ایک کبوتر اڑتا ہوا آتا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ کبوتر امام علی مقام کے خون میں اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، امام علی مقام کے خون میں وہ کبوتر اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، اور گرانے کے بعد جب اس کے جسم پر امام علی مقام کا خون لگ جاتا ہے تو وہ کبوتر پھر اڑ جاتا ہے، وہ کبوتر پھر اڑ جاتا ہے۔ اب یہ کبوتر جو ہے اڑتے اڑتے کربلا کی سرزمین سے اس نے اڑنا شروع کیا تھا، اور یہ اڑتے اڑتے جو ہے مدینہ منورہ چلا جاتا ہے، یہ کبوتر اڑتے اڑتے مدینہ منورہ چلا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے قریب پہنچ کر وہاں پر بیٹھ کر جو ہے، اور جو میرے آقا کا روضہ مبارکہ ہے اس کا یہ کبوتر جو ہے چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، اور خون جو ہے اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا، خون اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا۔ جب اہل مدینہ نے یہ نرالا منظر دیکھا، یہ عجوبہ چیز دیکھی کہ آج کبوتر کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے اور کبوتر جو ہے روضہ منورہ کا طواف کر رہا ہے، تو لوگ بہت پریشان ہوئے کہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے، کیوں یہ کبوتر کیا پیغام دینا چاہتا ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مگر جب شہادت امام حسین کی خبر مدینہ منورہ کچھ دنوں کے بعد پہنچتی ہے تو لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کبوتر جو مدینہ منورہ میں آ کر روضہ رسول کا طواف کر رہا تھا اور خون ٹپکا رہا تھا، وہ کبوتر یہی پیغام دے رہا تھا کہ کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا ہے، امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کبوتر جو ہے اپنے انداز میں یہ پیغام اہل مدینہ کو دے رہا تھا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، اب کچھ بزرگوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو سرخ کلر کی یعنی سرخ رنگ کی جو کبوتر پائے جاتے ہیں آج کل، وہ اسی کی نسل سے پائے جاتے ہیں۔ بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے
کہ جو کبوتر سرخ ہوتے ہیں، جن کا رنگ سرخ ہوتا ہے، وہ کبوتر جو ہے اسی کبوتر کے نسل سے ہے، اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ تو یہ کبوتر جو ہے اپنے انداز میں اہل مدینہ کو باخبر کر کے بتا دیتی ہے کہ کربلا کی سرزمین پر جو ہے امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، شہادت امام حسین کے موقع پر آسمان نے بھی آنسو بہائے، زمین نے بھی آنسو بہائے، دنیا کی ہر چیز نے جو ہے غم حسین کو اپنے اپنے انداز میں منایا۔ غم حسین کو دنیا کی ہر چیز نے جو ہے اپنے اپنے انداز میں منایا۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب دنیا کی ہر چیز کو امام علی مقام کی شہادت کی تکلیف ہے، دنیا کی ہر چیز نے غم حسین منایا، تو میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب میرے آقا امام علی مقام کے گردن پر چاقو چلایا گیا ہوگا، جب آپ کا سر جو ہے آپ کے جسم سے جدا کیا گیا ہوگا، اس وقت میرے آقا کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، میرے آقا کو کیا تکلیف پہنچی ہوگی، یہ ہم اور آپ جو ہے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ جب وہ رسول اپنے چچا حضرت عباس کو دیکھتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں کو رسی سے جو ہے کس کے باندھ دیا گیا تو اس رسول کو رات بھر نیند نہیں آئی، اور اسی رسول کے نواسے کو کربلا کی سرزمین پر بے دردی کے ساتھ 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، تو اس رسول کو تب کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، ہم قیاس نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ مشکات شریف کے اندر جو ہے ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی، تو حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ حضرت ام سلمہ جو ہے رو رہی، حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں۔ تو حضرت سلمہ نے پوچھا کہ اے ام المومنین، آخر رونے کی وجہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آج جو ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے محبوب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جب میرے آقا تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک کے جو زلف معمر ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے گرد و غبار بھرا ہوا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میرے آقا کی زلف معمر جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے گرد و غبار بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس طریقے سے آپ کی کیفیت کیوں ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کی زلفیں کیوں بکھری ہوئی ہیں، اور یہ آپ کی زلفوں کے اندر یہ گرد و غبار کیسے ہیں؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، یعنی میں کربلا کی سرزمین سے ابھی آ رہا ہوں، کربلا کی سرزمین پر میرے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میں وہیں پر موجود تھا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کیفیت کو بیان کیا کہ جب میرے نواسے کو شہید کیا جا رہا تھا تو میں کربلا کی سرزمین پر موجود تھا، اور بیان کرنے والی حضرت ام سلمہ ہیں۔
اور انہوں نے خواب کے اندر اس چیز کو دیکھا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ خواب میں جس نے میرے آقا کو دیکھا اس نے میرے آقا ہی کو دیکھا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ میرے آقا کی شکل کو شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان جو ہے میرے آقا کی شکل نہیں بنا سکتا، شیطان کو یہ پاور نہیں دیا گیا ہے کہ وہ میرے آقا کی شکل میں کسی کے خواب میں آئے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے خواب کے اندر مجھ کو دیکھا اس نے جو ہے مجھ کو ہی دیکھا۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب کے اندر جو ہے اپنے آقا کو دیکھا اور میرے آقا کی یہ کیفیت تھی۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، جب امام عالی مقام کو شہید کیا گیا اس وقت میرے آقا کربلا کی سرزمین پر امام عالی مقام کے قریب ہی موجود تھے اور پوری کیفیت کو جو ہے آپ دیکھ رہے تھے۔ آپ کی اس وقت کیا کیفیت رہی ہوگی، آپ اس وقت کتنا پریشان ہوئے ہوں گے میرے مسلمان بھائیوں، اس کو ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز جو ہے میں دوپہر کے وقت سو رہا تھا تو میرے خواب میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جب میرے آقا تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زلف معمر جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے، اور میرے آقا کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی کے اندر جو ہے خون ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیفیت اس طریقے سے کیوں ہے، آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، اور یہ ہاتھ میں جو شیشی ہے اس میں کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس، میں ابھی جو ہے کربلا کی سرزمین سے آ رہا ہوں، میں اس مقام سے آ رہا ہوں جہاں پر میرے نواسے کو شہید کیا گیا ہے، اور اس شیشی کے اندر جو ہے میرے نواسے کا خون ہے۔ میں صبح سے جو ہے وہاں پر موجود تھا اور جو شہید ہو رہے تھے میں سب کے خون کو جو ہے اس شیشی کے اندر جمع کر رہا تھا، اس شیشی کے اندر جمع کر رہا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ شہادت امام حسین جو ہے یہ میرے آقا سے پوشیدہ نہیں تھی، میرے آقا سے پوشیدہ نہیں تھی۔ میرے آقا خود کربلا کی سرزمین پر پہنچ کر میرے آقا نے اپنے نواسے کے خون کو جمع کیا شیشی کے اندر۔ اب یہاں پر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ وہاں پر موجود تھے تو آخر رسول اللہ نے اپنے نواسے کی مدد کیوں نہیں کی؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ امام عالی مقام کا امتحان تھا، یہ امام عالی مقام کا امتحان تھا، اور امتحان میں مدد نہیں کی جاتی ہے، امتحان میں مدد نہیں کی جاتی ہے، کامیابی کے لیے دعا کی جاتی ہے، کامیابی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور میرے آقا کو یہ چیز معلوم تھی کہ میرا حسین جو ہے اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اس کو ایسا مقام مل جائے گا، ایسا مقام مل جائے گا رب کی بارگاہ میں کہ جو قیامت تک پھر کسی اور کو نہیں مل سکتا، جو قیامت تک پھر کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے میرے آقا نے مدد نہیں کی بلکہ میرے آقا نے دعا کی کہ مولا میرے حسین کو صبر دے، مولا میرے حسین کو صبر دے، میرے حسین کو امتحان میں کامیابی دے، میرے حسین کو امتحان میں کامیابی دے۔ اور میرے آقا امام عالی مقام نے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے
ایسے مقام کو حاصل کر لیا، ایسے مقام کو حاصل کر لیا کہ اب جو ہے قیامت تک کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، روئے زمین پر جو ہے بہت سے ایسے شخص پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، بہت سارے ایسے آپ کو جو ہے مل جائیں گے، مگر شہادت امام حسین کے بعد سے آج تک کوئی شخص جو ہے ایسا نہیں کھڑا ہوا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں نواسہ رسول ہوں۔ کوئی بھی شخص جو ہے یہ دعویٰ کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں یہ چیز لکھی جا چکی ہے کہ جو نواسہ رسول ہے اس کو اپنی نظروں کے سامنے اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے بھائیوں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے بھانجوں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے عزیزوں اقارب کو قربان کرنا پڑے گا، اور 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر جو ہے خود کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج تک جو ہے کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو اب یہاں سے آپ امام علی مقام کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا مقام جو ہے کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام کو شہید کر دیا جاتا ہے اور تمام لاشوں پر جو ہے گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، گھوڑے دوڑانے کے بعد جو ہے یزیدیوں نے خیمے لوٹ لیے، یعنی خیمے پر حملہ کر کے خیمے کے اندر جو سامان تھا یزیدیوں نے سب کچھ جو ہے لوٹ لیا، سب کچھ امام علی مقام کے خیمے کے اندر جو بھی کچھ تھا یزیدیوں نے اس کو لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد جو ہے خیمے میں آگ لگا دی، خیمے میں آگ لگا دی یزیدیوں نے، اور آگ لگانے تک ہی ظلم و ستم کو محدود نہیں رکھا، بلکہ ان لوگوں نے جو ہے جو بیویاں خیمے کے اندر موجود تھیں، جب آگ لگ جاتی ہے خیمے کے اندر تو وہ بیویاں خیمے سے نکل کر جو ہے باہر آ جاتی، جب وہ بیویاں خیمے سے باہر آ جاتی ہیں تو ان بدبختوں نے جو ہے ان کی چادروں کو بھی چھین لیا، ان کی چادروں کو بھی چھین لیا، جن کے بالوں کو آسمان نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جن کے بالوں کو کبھی آسمان میں نہیں دیکھا تھا، اس زینب کی چادر کو جو ہے یزیدیوں نے چھین لیا، اس زینب کی چادر کو یزیدیوں نے چھین لیا۔ اور یہی تک ظلم نہیں، بلکہ حضرت سکینہ کے کانوں میں بالیاں تھیں، ان یزیدیوں نے اس طریقے سے بالیوں کو کھینچا تھا کہ حضرت سکینہ کا کان جو ہے وہ بھی کٹ گیا تھا، کان بھی کٹ گیا تھا۔ اور جب حضرت سکینہ نے اس کے لیے احتجاج کیا، اس کے لیے احتجاج کیا تو ان بدبختوں نے حضرت سکینہ کے گالوں پر تماچے بھی لگائے، حضرت سکینہ کے گالوں پر تماچے بھی لگائے، اور خیمے میں بھی آگ لگ چکی ہے، اور خیمے کے اندر جو ہے ایک عابد بیمار ہے جو اٹھ کر جو ہے باہر نہیں آ سکتا ہے، عابد بیمار خیمے کے اندر ہے، خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام علی مقام کے خیمے میں اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو زین العابدین کو خیمے سے باہر نکال کر لے آئے، جو آگ سے بچا کر زین العابدین کو خیمے سے باہر لے آئے، کیونکہ اب جو بچی ہیں صرف بیویاں ہیں، اب جو بچی ہیں صرف بیویاں ہیں، اور اگر جوان مردوں میں کوئی بچا ہے تو وہی زین العابدین ہیں اور باقی بچے ہیں۔ تو اب جب زین العابدین کے خیمے میں بھی آگ لگا دی گئی اور زین العابدین کے اندر جو ہے
اتنی طاقت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے آپ اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب معاملہ یہ آتا ہے کہ زین العابدین کو نکالے تو کون نکالے؟ زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے نکال کر لائے تو کون لائے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام علی مقام کی ایک بہن جس کو دنیا زینب کے نام سے جانتی، جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، جو حضرت علی کی بیٹی ہے، جو حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، اور حضرت امام علی مقام کی بہن ہے، اور حضرت امام علی مقام کی بہن ہے۔ میرے آقا امام علی مقام نے انہی کے سپرد یہ کیا تھا کہ اے میری بہن، میں تو اب جا رہا ہوں، اب یہ لٹا پیٹا جو قافلہ ہے تمہاری ذمہ داری پر ہے، اب تم ان کی نگہبانی کرنا، تم ان کی رہبری کرنا، تم ان کی حفاظت کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب زین العابدین اپنے خیمے سے نکل نہیں سکے تو زینب جو ہے وہ بار بار ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے اور زین العابدین کو بچانے کی ترتیب سوچتی ہے، ترکیب سوچتی ہے کہ کس طریقے سے زین العابدین کو باہر لایا جائے جلتے ہوئے خیمے سے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت زینب حضرت علی کی بیٹی ہے، اور حضرت علی کی شجاعت جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، حضرت علی کی شجاعت جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک یزیدی کا بیان ہے کہ جب امام زین العابدین کے خیمے میں آگ لگی تھی اور زین العابدین بیماری کی وجہ سے خیمے سے باہر نہیں آ سکے تو ایک بی بی ہے جو آگ پر چلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی ہے اور اپنی پشت پر اپنی پیٹھ پر زین العابدین کو لادتی ہیں اور جلتے ہوئے انگارے سے ہوتے ہوئے زین العابدین کو باہر لے آتی۔ حضرت زینب جلتے ہوئے انگارے پر چلتی ہوئی خیمے کے اندر جاتی ہے اور زین العابدین کو اٹھا کر خیمے سے باہر لاتی ہے۔ تو وہ زینب تھی جنہوں نے امام زین العابدین کو خیمے سے باہر لا کر قیامت تک امام حسین کی جس سے نسل چلنے والی تھی تمام سیدوں کے والد کو بچا لیا، تمام سیدوں کے والد کو بچا لیا، کیونکہ امام علی مقام کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت امام زین العابدین ہی سے چلی ہے۔ دنیا کے اندر دو طرح کے سید پائی جاتے ہیں، ایک حسنی سید، ایک حسینی سید، ایک حسنی سید، ایک حسینی سید۔ اب حسینی سید جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین سے ہو کر جو ہے یعنی میرے آقا امام علی مقام کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین ہے، اب انہی سے حسینی نسل جو ہے چلی، اور حضرت امام حسن کی نسل کن سے چلی ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام حسن کی نسل جو ہے دو شخصوں سے چلی ہے، ایک کا نام جو ہے امام زید ہے، ایک کا نام حضرت امام زید ہے۔ آپ سے جو ہے حسنی نسل جو ہے امام زید سے چلی، اور ان کی نسل میں جو ہے ہمارے قریب میں جو شخصیت پائی جاتی ہے وہ حضرت داتا گنج بخش ہجویری علیہ الرحمہ کی ہے، جن کا مزار مبارک جو ہے لاہور کے اندر ہے، وہ حضرت امام زید کی نسل سے ہیں، یعنی حسنی سید ہیں۔ اور دوسری شخصیت جو ہے وہ حضرت امام حسن مصنع ہے، جن کی نسل سے جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یعنی سید میں دو طرح کے سید، ایک حسنی سید اور ایک حسینی سید۔ تو اب حضرت زینب نے جو ہے جب امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے نکال کر باہر کیا تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہ بیویاں جو ہے ابھی تک تو خیمے کے اندر تھی، خیمے کے اندر جو ہے پردہ تھا، مگر اب ان کے
چادر کو بھی چھین لیا گیا ہے اور خیمے کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ اب یہ بیویاں جو ہے ریت پر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں مغرب کا وقت آ جاتا ہے، مغرب کا وقت آ جاتا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت زینب نے کیا کہا تھا؟ حضرت زینب نے بیویوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، تم لوگ جو ہے نماز کی تیاری کرو۔ وقت دیکھو ایسا وقت ہے کہ بھائی بھتیجے بیٹے کی لاش جو ہے ریت زار میں پڑی ہوئی ہے، ہر طرف خون ہی خون ہے، مگر زینب حکم کیا دے رہی ہے کہ اے بیویوں نماز کی تیاری کرو، مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں اپنی ان ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج زینب کے نام پر خود کی نمائش کرتی ہیں، جو آج زینب کے نام پر خود کی نمائش کرتی ہیں اور بار بار زینب کا نام لیتی ہیں، پہلے زینب کی سیرت کو پڑھو، پھر اس کے بعد جو ہے زینب کے نام کو یاد کرو کہ زینب نے پیغام کیا دیا ہے کربلا کی سرزمین سے۔ زینب نے یہ حکم دیا کہ اے بیویوں مغرب کا وقت ہو چکا ہے، تم تیمم کرو اور نماز کو ادا کرو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب سوال آیا تھا پردے کا، جب کربلا کی سرزمین پر زینب کے سامنے یہ سوال آیا کہ اے زینب ہمارے پاس تو چادر نہیں ہے، ہم اپنے چہرے کا کس طریقے سے پردہ کریں؟ تو زینب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ بڑے بڑے بال کس لیے دیے ہیں؟ اگر ان یزیدیوں نے ہماری چادروں کو چھین لیا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے ہم کو بڑے بڑے بال دیے ہیں، ہم اپنے بال سے جو ہے آج اپنے چہرے کا پردہ کریں گے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہی زینب ہے جو دنیا کو پردے کا درس دے رہی ہے، جو دنیا کو پردے کا درس دے رہی ہے، اور ان کی تربیت کن کے آغوش میں ہوئی ہے؟ حضرت فاطمہ کے آغوش میں ہوئی ہے، حضرت فاطمہ کے آغوش میں ہوئی ہے کہ جن کو کبھی کسی غیر محرم نے دیکھا ہی نہیں، وہ فاطمہ ہے کہ جن کے بال کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا اور کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جو ان کی گود میں تربیت پائے گا اس کا پردے کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کو جو ہے حضرت زینب کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، حضرت زینب کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت زینب نے کربلا کی سرزمین پر کہا کہ اے بیویوں نماز ادا کرو، تیمم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نماز کو ضائع کر دے، نماز کو چھوڑ دے تو ہمارے بھائی کی قربانی بیکار نہ چلی جائے، ہمارے بھائی کی قربانی بیکار نہ چلی جائے۔ اس لیے میرے بھائی نے نماز ہی کی حفاظت کے لیے اپنے سر کو کٹایا ہے، ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو ہم اس ریت سے تیمم کر کے نماز کو ادا کریں گے، نماز کو ادا کریں گے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہی زینب ہے، یہی زینب، معلوم ہے یہ اتنی بڑی عالمہ تھی زینب کہ مدینہ منورہ کے اندر قرآن کی تفسیر عورتوں میں اگر کسی نے پڑھانا سب سے پہلے شروع کیا ہے تو اس شخصیت کا نام حضرت زینب ہے، حضرت زینب ہے۔ حضرت زینب نے سب سے پہلے عورتوں کے درمیان قرآن کی تفسیر بیان کی، یعنی آپ قرآن کی تفسیر کا درس دیا کرتی تھی عورتوں کے درمیان، عورتوں کو تفسیر پڑھایا کرتی تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی اولاد کو جو ہے قرآن کی تعلیم ضرور دلانا چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہی ہم اور آپ کو سکھایا ہے۔ اب ہمارے اندر کمی کیا آئی؟ آخری بات، کمی یہ آئی، ہم تو بہت شوق سے اپنی اولاد کو جو ہے عالم بنا دیتے ہیں، حافظ بنا دیتے ہیں، شوق سے تو بہت بناتے ہیں، مگر کل جب وہی آپ کی اولاد جو ہے، کل وہی آپ کی اولاد جب آپ سے کہتی ہے
کہ اے ابو جان یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، تو سب سے پہلے مخالفت کرتا ہوا اسی کا باپ نظر آتا ہے، جس نے اپنی مرضی سے اپنے مدرسے میں ڈالا، جس نے اپنی مرضی سے یہ انتخاب کیا کہ میری اولاد کیا پڑھے گی، جس نے اپنی مرضی سے پیسے کو خرچ کیا، جس نے اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کے وقت کو خراب کیا، وہی باپ جو ہے کہتا ہے کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسے تو آپ نے اپنی اولاد کا وقت صرف برباد کیا، کیونکہ ایک عالم کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ کسی کو تعلیم نہیں دے سکتا، وہ کسی کو تعلیم نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر وہ کسی کو تعلیم دے گا تو سب سے پہلے لوگ اسی پر انگلی اٹھا دیں گے، اسی پر لوگ انگلی اٹھا دیں گے۔ اس لیے عالم کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے بیک گراؤنڈ کو مضبوط کریں، اپنی اولاد کے بیک گراؤنڈ کو مضبوط کریں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہمارا بچہ جب کہیں پر کھڑا ہو کر قرآن و حدیث کی بات کرے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا باپ اس طریقے کا ہے یا تمہارے بھائی اس طریقے کے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی اولاد کو اگر ان میں دین سکھائیں، پڑھائیں تو اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہٹ درمی پر جو ہے اڑے رہیں کہ نہیں میرے باپ دادا نے جو کیا ہے میں وہی کروں گا، نہیں میرے باپ دادا نے جو کیا ہے میں وہی کروں گا۔ یہ الفاظ معلوم ہے قرآن نے کفار کے الفاظ بتائے، قرآن نے کفار کے یہ الفاظ بتائے ہیں کہ یہ کفار جو ہے وہ بار بار بولا کرتے تھے کہ ہم لوگ وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صرف ایک اشارہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ ابو جہل کا نام جو ہے ہر کوئی جانتا ہے، ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، بہت ہی بدبودار کافر ہے، اس کو جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی اسلام کی دعوت دیتے، یہ میرے آقا کے معجزات کو بھی دیکھتا، میرے آقا کے حسن کو بھی دیکھتا، میرے آقا کے اعمال کو بھی دیکھتا، میرے آقا کی گفتار کو بھی دیکھتا، اور قرآن مجید کے نزول کو بھی دیکھتا، آیت کریمہ کو بھی سنتا، یہاں تک کہ اس کی مٹھی میں کنکریاں بھی گواہی دیتی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر بھی جو ہے معلوم ہے یہ ابو جہل کیا کہتا کہ اے محمد میں جو ہے اپنے باپ دادا کے ہی دین پر قائم رہوں گا، یعنی میں ایمان نہیں لاؤں گا، معجزات کو دیکھوں گا، معجزات جو ہے دیکھوں گا، گفتار کو دیکھوں گا، قرآن کو دیکھوں گا، ہر چیز کو دیکھوں گا، مگر تمہاری بات جو ہے میں نہیں مانوں گا، میں مانوں گا تو اپنے باپ دادا کی ہی بات مانوں گا۔ تو یہ اس کی ہٹ دھرمی تھی کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتا تھا۔ اسی طریقے سے آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے بے کے بسم اللہ کے بے سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کے سمجھا دیا جائے، اور سیاہ ستہ کی ساری حدیثیں جو ہے اس کو پڑھ کر سنا دی جائے، پھر بھی وہ آخر میں یہی کہے گا کہ نہیں میں وہی کروں گا جو میرے باپ دادا نے کیا، میں وہی کروں گا جو میرے باپ دادا نے کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ جہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ میرے قرآن کی بات آ گئی ہے، حدیث کی بات آ گئی ہے، تو وہ اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کر اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی شان کو برقرار رکھیں اور اپنی اولاد کو جو ہے حضرت
زینب کی سیرت کے چند پہلو ضرور پڑھائیں، اس کو بتائیں کہ زینب نے کربلا کی سرزمین پر جہاں پر اون و محمد کو قربان کیا تھا تو وہیں پر شکرانہ ادا کرتی ہوئی زینب نظر آئی تھی، وہیں پر زینب شکرانہ ادا کرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ زینب کی سیرت ہے جو ہم اور آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت زینب کی سیرت پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا ہم سب کو تعلیم اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اس بزم پاک کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور اس بزم پاک کو ہم سب کی مغفرت کا سامان بنا دے، ہم سب کی مغفرت کا سامان بنا دے، ہم سب کی مغفرت کا سامان بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔